بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 13، عقیدہ نمبر 8۔ تو عقیدہ نمبر 8 یہ ہے، لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی اوہام اس اللہ تک رسائی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی انسانی عقلیں عقول اس کو سمجھ سکتی ہیں، اس کا ادراک کر سکتی ہیں۔ یہ عقیدہ نمبر 8 امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اوہام وہم کی جمع ہے، دل میں جو خطرہ گزرے اس کو وہم کہتے ہیں، اور قوت وہمیہ پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ قوت وہمیہ مثلا انسان کو کھٹکا لگا رہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو اندر کا وہم۔ ویسے منطق کی اصطلاح میں، فلسفہ کی اصطلاح میں وہم یہ مرجو جانے کو کہتے ہیں، کہ جس میں انسان کا دماغ دو چیزوں میں اٹکا ہوا ہو، اور ایک طرف کم جا رہا ہو، ایک طرف زیادہ کی طرف جا رہا ہو، تو ظن ہے تو وہ یقین وہ تصدیق کے ساتھ تعلق ہے، اور کم جس طرف جا رہا ہو تو وہم ہوتا ہے، وہ تصورات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو قوت وہمیہ، یہ وہم انسان میں ایک جسمانی قوت ہے۔ اچھا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام معنی جزیات کا ادراک ہوتا ہے، معنی جزیات کا ادراک ہوتا ہے۔ اچھا، جن کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہوتا ہے، محسوسات کے ساتھ وہم کا، جس طرح کے مطلب جو چیزیں محسوس کی جاتی ہیں اندر مثلا شجاعت، سخاوت، بزدلی، محبت، اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، افہام یہ فہم کی جمع ہے، فہم ان کی جمع ہے، اور سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ اور انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں نا، تو وحی کے علاوہ ایک تو وحی کا ذریعہ ہے، وہ تو یقینی ہے، اس میں تو غلطی کا امکان اور شبہ شائبہ تک نہیں ہے۔ دوسرے جو اس میں غلطی کھا جاتا ہے انسان، ذرائع علم، وہ ان میں ایک عقل ہے اور ایک حواس خمسہ ہیں، 5 حواس: دیکھنا، سننا، بولنا، چکھنا، اور قوت لامسہ، چھونا، اس سے جو چیزیں محسوس کرتا ہے۔ تو اب سنیں یہاں پر عقل جو چیز ہے، عقل کا جو مدرک ہے، جس سے یعنی عقل سے جس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے مدرک، اس کو تعقل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعقل۔ اور حواس خمسہ جو ہیں، ان 5 قوتوں سے جو آپ حاصل کرتے ہیں، اس کو احساس اور مشاہدات کہتے ہیں۔ اب سنیے، اس عقیدے کو اب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اوہام نہیں رسائی کر سکتے اس تک، اور نہ ہی افہام انسانوں کی عقلیں اس تک رسائی کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تعقلات میں سے ہے اور نہ محسوسات میں سے۔ نہ تعقلات میں سے ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ عقل کے ذریعے سے ہم حاصل کریں گے، نہ محسوسات میں سے ہے کہ ہم کہیں جی حواس خمسہ میں سے جو ہے ہم اس کو حاصل کریں گے مشاہدات کے ذریعے۔ دونوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محسوس بھی نہیں، معقول بھی نہیں، تو اس لیے اس عقیدے کو لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تک انسان کی اوہام اور عقلیں، افہام اس تک پہنچ سکتے، رسائی کر سکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بلکہ وہ ایک خارجی حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت ہے کہ جس کی اعلیٰ صفات خود قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، اب انسانی عقل و حواس، یہ عقول ہوں، یہ تعقل ہوں، یا حواس مشاہدات ہوں، یہ انتہائی کمزور بھی ہیں اور انتہائی محدود بھی ہیں۔ اس میں انسان بہت ساری غلطیاں کھا جاتا ہے، دیکھتا ہے کچھ، ہوتا کچھ ہے، سنتا ہے کچھ، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے، چکھتا ہے، زبان کا ذائقہ کبھی خراب ہو جاتا ہے، ہوتی وہ کچھ ہے، محسوس کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی یہ چیزیں گڑبڑ کر جائیں اور علم صحیح طریقے سے حاصل نہ ہو سکے اور اس میں غلطی کھا جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے وحی کا جو ذریعہ انبیاء کے ذریعے چلایا تھا وہ یقینی تھا، اور انسان کے دنیا اور آخرت کی صحیح معنوں میں جو کامیابی ہے وہ یقینی ذریعہ علم پر مضمر اور منحصر تھی، چنانچہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، وحی کا سلسلہ چلایا۔ اچھا، اب دیکھیں دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کتنی مخلوقات ہیں جن کا انسان حقیقی طور پر ادراک نہیں کر سکتا۔ مثلا فرشتے، جنات، روح، یہ چیزیں مخلوق ہیں، ان کو بھی ہم آج تک ان کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں کر سکے، وہ نہ کر سکتے ہیں۔ تو جب مخلوقات میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کا ہم حقیقی معنوں میں ادراک صحیح نہیں کر سکتے، ان تک ہماری عقلیں افہام صحیح معنوں تک جا کر ان کی حقیقت، ان کی کنہ اور ان کی جو ہے ماہیت کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے، تو پھر خالق تو وراء الورا ہیں،
تو لہٰذا ان تک ہماری رسائی کیسے جائے گی؟ اچھا، ولا یحیطون بہ علما، اس کی معلومات میں سے کچھ بھی ساری مخلوق مل کر احاطہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، بس اس کے اسماء حسنہ سے، صفات سے ہم اس کو پہچانتے ہیں، ذات ہر لحاظ سے ہم سے پوشیدہ ہے، کما یلیق بشانہ کہہ کر ہم سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ذات کے حوالے سے گفتگو ہم کر ہی نہیں سکتے، صفات کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے بھی پوچھا تھا کہ وما رب العالمین، وہ کون سے رب العالمین ہیں جن کی طرف آپ مجھے بلاتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ پیغمبر جو اللہ سے ملاقات کر چکے، کلیم اللہ 3 پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام، لیکن وہ کلیم اللہ پیغمبر بھی اللہ کی ذات کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ خود جانتا ہے۔ بس انہوں نے صفتیں ہی ذکر کی ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، تو یہ صفتیں ذکر کی ہیں۔ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ رب العالمین کی حقیقت آج تک کسی نے بھی اس حقیقت کو جانا نہیں، نہ کوئی جان سکتا ہے ذات کے حوالے سے۔ تو یہ عقیدہ نمبر 8 ہوا۔